ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانعام مکمل ہوئی ہے اور کچھ حصہ سورۃ الاعراف کا تلاوت کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ اعراف یہ دونوں صورتیں اپنے موضوع اور اپنے عناوین کے اعتبار سے باہم یکسانیت رکھتی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے آخری دور میں یعنی 13 نبوت میں تقریباً یہ دونوں صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر توحید کے مسائل کو نکھارا گیا ہے اور شرک کی پرزور مذمت اور اس کی تردید کی گئی۔ یہی موضوع سورۃ انعام کا ہے اور سورۃ الاعراف کا بھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ باتیں سورۃ الانعام میں مختصر ہیں اور تفصیل اس کی سورۃ الاعراف میں ہے۔ سورۃ انعام کو اس لیے انعام کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اونٹ ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، ان پر انعام کا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی حلت کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الانعام کہا گیا ہے اور یہ نام دیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات گرامی کے مد مقابل جن کی پرستش کی جاتی تھی، وہ فرشتے ہوں، اللہ کے انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، جن ہوں یا بت ہوں، ان تمام کی مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے تردید فرمائی۔ جہاں تلک اللہ رب العزت کے فرشتوں کے بارے میں بات ہے تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ ذوالجلال کی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بیٹیاں ہیں۔ جس طرح نصارہ میں یہ تصور پایا جاتا تھا، عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال کے بیٹے ہیں، یا یہود کے ایک قبیلے میں ایک گروہ میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ ذوالجلال کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس تصور کی پرزور مذمت فرمائی، اور وہ بھی یوں فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی بیوی ہی نہیں تو بیٹے کیسے؟ بیوی ہی نہیں جب تو بیٹے کیسے ہو سکتے؟ اللہ ذوالجلال کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی زوج نہیں ہے اللہ ذوالجلال کی، اللہ وحدہ لا شریک، اور اللہ کے مقابلے میں باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس مخلوق کو اللہ رب العزت نے
ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ذرا غور کیجئے. فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیں، کہہ دیں کہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں، اپنا معاون، مددگار اور اپنا کارساز اللہ کے غیر کو. اب اللہ کا غیر وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ غیر ہے. یعنی اللہ خالق ہے اور مخلوق ساری کی ساری اس کے مد مقابل کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں بتکرار یہ بات ارشاد فرمائی اور اغیر اللہ اغیر اللہ اغیر اللہ کہہ کے اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جاتی تھی ان کی بے بسی اور ان کی الوہیت کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی. چنانچہ یہاں ہی اللہ نے فرمایا اغیر اللہ اتخذ فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا ولی بنا لوں، اپنا دوست بنا لوں، کارساز بنا لوں، اس اللہ کو چھوڑ کے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ بنایا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا. اس لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو میں اپنا معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ اللہ وہ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، وہ خود نہیں لیتا، وہ خود نہیں لیتا، وہ کھاتا نہیں، دوسرے لفظوں میں کھلاتا ہے. حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مائدہ میں گزر چکا ہے کہ کانا یاکلان الطعام. عیسائی حضرات ان دونوں کی الوہیت کے قائل تھے. ان کی الوہیت کی تردید میں ایک بات اللہ ذوالجلال نے یہ فرمائی ہے کہ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب؟ کہ جس کو بھوک لگے، محتاج ہوا نا، وہ جس کو بھوک لگتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ بھوک کے ہاتھوں ستایا جاتا ہے. پیاس لگتی ہے، پیاس کے ہاتھوں ستایا جاتا ہے. پھر جب کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر بافراغت فارغ نہ ہو تو پھر اس کے لیے بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے. وہی کھایا ہوا کھانا اس کے لیے بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے. تم بتلاؤ کہ جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو وہ کھاتے نہیں تھے، کھانے کے محتاج نہیں تھے، بھوک ان کو نہیں لگتی تھی، پیاس ان کو نہیں ستاتی تھی. جو بھوک اور پیاس جس کو ستائے وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہوا. معبود محتاج نہیں ہوتا، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ خود اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرواتا. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ أَنْ يُطْعِمُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ، میں ان سے یہ ارادہ نہیں کرتا کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. میں ان سے طعام اور کھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، وہ مجھے جمع کر کے پیسے دیں، خوراک جمع کرائیں یا میرا خزانہ کو بھریں. نہیں، مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ہر ایک کو کھلاتا ہوں، میں ہر کو پلاتا ہوں. جس کو جو مل رہا ہے وہ میرے فیضان سے مل رہا ہے، میرے توفیق سے اسے حاصل ہو رہا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اسی دلیل کو ذکر کیا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، اللہ کچھ کھاتا نہیں ہے. یعنی جتنے بھی اللہ کے علاوہ غیر ہیں ان میں کھانے اور پینے کی احتیاج
موجود ہے. اللہ رب العزت اس قسم کی کمزوریوں سے بالکل کیا ہے؟ پاک ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کیا میں ان کی عبادت کروں، ان سے مانگوں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھوں؟ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان آتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون. وہاں بھی یہی اسلوب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرمائیے کہ ارأیتم بتلاؤ ان آتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ ذوالجلال کا کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ اس مشکل گھڑی میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ اذا غاشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب مصیبت آتی ہے تو یہ خالص اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. مصیبت کے وقت کوئی اور یاد نہیں آتا، اللہ ہی یاد آتا ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آئے، کوئی پکڑ آئے، تو بتلاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے؟ ایک اور مقام پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اسی صورت میں، اسی اسلوب میں فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. مجھے بتلاؤ کہ میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں، جبکہ اللہ سب کا رب ہے. سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. سب کی پرورش کرنے والا، سب کو پروان چڑھانے والا، سب کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. تو اس اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ تو اس اسلوب میں کئی پہلوؤں سے غیر اللہ کی مذمت اور غیر اللہ کی بے بسی اور غیر اللہ کی تردید اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں کی. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسری بات یہ کہ اہل مکہ یعنی قریشی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا بھی اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم تو وہ ہیں پورے ماحول میں بتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی بھی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی بھی پوجا ہو رہی ہے، ستاروں کو بھی پوجا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب کی تردید کی اور سب کو کہا کہ نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے جو خود بے نور ہو جاتے ہیں وہ کسی کو نور کیا مہیا کر سکتے ہیں؟ جو خود بے نور ہو جاتے ہیں، روشنی ایک وقت دیتے ہیں وقت میں، دوسرے وقت میں ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. یعنی بالکل اسی کی طرح ایک انسان کی طرح ایک انسان زندہ ہوتا ہے لیکن وقت کے بعد وہی انسان قبر کے گڑھے میں پڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح چاند روشنی دیتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے، چاند بھی غروب ہو جاتا ہے. کیا ایسے بے نور ہونے والے اور اپنی روشنی چھوڑ دینے والے، کیا ان کو میں اپنا معبود بنا لوں؟ جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ اگرچہ آج کے سائنس کے مطابق نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی اس طرح دور اس کا چاند کا اور سورج کا چل رہا ہے، لیکن ہماری نظروں سے تو وہ کیا ہے؟ اوجھل ہے. اب ہمارے خطے میں، ہمارے علاقے میں ان کا نور اور ان کی روشنی نہیں پہنچ رہی. تو ایسے جو ایک حصے میں روشنی جن کی بالکل بے نور ہو جائے، کیا ایسے وجود کو معبود اور الہ بنایا جا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں جن کی اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں عبادت ہوتی تھی، ان تمام کی عبادت کا ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اور یہی بات نبی علیہ السلام سے بھی اللہ ذوالجلال نے کہلوائی
کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، وہ ابراہیم جو حنیف تھا، سب سے جدا ہو کے، سب سے علیحدہ ہو کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ہو کے رہ گیا، میں اس ابراہیم علیہ السلام کا تابعدار ہوں۔ یہ سمجھایا ہے مکے والوں کو کہ ابراہیمی تم کہلاتے تو ہو، لیکن تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ناطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو میں نے میرے سامنے ہے سورت کے اختتام پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک وصیت نامہ ہے۔ یہ آیت نمبر 151 152 تک آگے اللہ ذوالجلال بالآخر پھر یہی فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یعنی یہ 3-4 آیات میں بتکرار کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مہر لگی ہوئی اللہ ذوالجلال کی وصیت کو جاننا چاہتا ہے وہ سورت الانعام کی ان آیات کو دیکھ لے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری تمہیں وصیت ہے۔ اور وہ وصیت کیا ہے؟ پہلا جملہ قُلْ تَعَالَوْا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ ما حرم ربکم علیکم، کہ کس چیز کو اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تمہیں کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا ارتکاب نہ کرو۔ وہ پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، سب سے پہلا حکم یہ۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور اللہ پر حق یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال پر حق، یعنی جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کو سرخرو فرمائے، اس کو کامیاب اور بامراد کرے۔ تو یہاں بھی سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، شے کسی چیز کو بھی، شے کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، کسی چیز کو بھی، چھوٹی ہو بڑی ہو، نبی ہو ولی ہو، فرشتہ ہو جن ہو، زندہ ہو فوت شدہ ہو، جو بھی ہے اللہ کے علاوہ جو شے ہے اس کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد پھر ظلم کا ارتکاب نہیں کرتے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاتے نہیں ہیں، ظالمانہ زندگی گزارتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، قیامت کے دن امن انہی کو حاصل ہوگا، کامیابی کامرانی انہی کی حصے میں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے۔ اگر یہی بات ہے تو ہم سے تو کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی زیادتی ہو ہی جاتی، کوئی نافرمانی ہو ہی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امن کے مستحق نہیں ہیں، ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ جا کے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے اس بات کا سوال کیا۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبان قرآن مجید کی یا مسائل اور احکام قرآن مجید کے وہ صحیح طور پر اسی وقت سمجھے جا سکتے ہیں
جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جائے. ورنہ ظلم کا معنی صحابہ کرام نے سمجھا اور وہ خوف زدہ ہوئے, پریشان ہو گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے تسلی دی کہ یہاں ظلم کے معنی کیا ہیں. حالانکہ عربی معنی میں, عربی زبان میں ظلم کے معنی ہر نافرمانی, وضع شیء علی غیر محلہ, کہ ایک چیز جو اس کا حق نہیں رکھتی اس کو وہ حق دے دینا, یہ ظلم ہے, یہ ہے زیادتی. ہر گناہ ظلم ہے, ہر گناہ زیادتی ہے. اس لیے صحابہ کرام اسی معنی کو پیش نظر رکھ کے پریشان ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ امن ان کو نصیب ہوگا جن کے عقیدے اور عمل میں شرک نہیں ہوگا. اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ذو الجلال شرک کو نہیں معاف کرے گا, شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. فرق سمجھ لیں, ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. چوری معاف ہو سکتی ہے, قتل معاف ہو سکتا ہے, بدکاری معاف ہو سکتی ہے, سود کا کھانا معاف ہو سکتا ہے, لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا جب تک شرک کو چھوڑا نہ جائے. شرک معاف نہیں ہو سکتا, یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک. جس کو حرام ٹھہرایا ہے وہ شرک ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں بھی سب سے پہلی دعوت وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. نبی علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی. یہی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سب انبیاء کی یہ دعوت تھی. اور یہ دعوت کیوں تھی؟ اس لیے کہ سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا خطرناک عمل وہ شرک ہے. دیکھیے بیماریاں تو کئی ہوتی ہیں, بیماریاں کئی ہوتی ہیں, مختلف, ایک مریض کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر چھوٹی بیماری کا علاج کرتا ہے پہلے یا خوفناک بڑی بیماری کا علاج کرتا ہے؟ بڑی بیماری کا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس لیے صحابہ انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے بھی سب سے بڑی بیماری کو پہلے موضوع سخن بنایا ہے. اس لیے کہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی تلافی ہونے کا امکان ہے, کسی نہ کسی صورت میں ان کی معافی کا امکان موجود ہے, لیکن شرک کی معافی اور اس کی تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے جس چیز کی حرمت اور جس چیز کی دعوت وہ کیا ہے کہ شرک نہ کرو, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو. یہی پہلا حکم یہاں اس صورت میں, اس مقام پہ اللہ نے دیا ہے. اور فرمایا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو, بھلائی سے پیش آؤ اور نرم گفتگو ان کے سامنے کرو. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا ہما جنتک وہما نارک, یہی تیرے لیے جنت ہے, یہی تیرے لیے نار ہے. اگر ان کی اطاعت کرو گے, ان کی خدمت کرو گے, ان کا لحاظ رکھو گے تو اللہ سے جنت پاؤ گے. اگر ان کو ستاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. یعنی مختصر طور پر اندازہ کیجئے, ہما جنتوں کا و ناروں کا, یہ تمہارے لیے جنت ہے اور یہ تمہارے لیے جہنم ہے. اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا ہے وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو. رزق دینے والا اللہ ہے, رزق سب کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم, اللہ تمہیں بھی رزق دے گا, تمہاری ہونے والی اولاد کو بھی اللہ رزق دے گا. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, فواحش کے ظاہر اور باطن کے قریب نہ جاؤ. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا, قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ فواحش کا ارتکاب نہ کرو, فواحش کا ارتکاب نہ کرو, یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا فواحش کے قریب نہ جاؤ. یہ بالکل اس طرح ہے
جس طرح آدم علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ نہیں کہا تھا آدم علیہ السلام کو یا حوا علیہ السلام کو کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو برائی کا ذریعہ بنتا ہے اس برائی سے ہی نہیں روکا جاتا، بلکہ اس ذریعہ بننے والا سبب اس کو بھی روک دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شراب منع کی، حرام ہوئی ہے شراب، اس وقت ابتداً شراب کے برتنوں میں پانی پینے سے بھی اللہ کے رسول نے روک دیا. بات سمجھے؟ تاکہ دل مچلے نہ، دل میں خیال نہ آئے کہ یہی وہ برتن ہیں جن میں ہم شراب پیا کرتے تھے. اب اس برتنوں سے بھی اللہ کے رسول نے روک دیا. یعنی برائی کا جو ذریعہ بنتا ہے اس کو بھی روک دیا. برائی اس وقت تک نہیں رکتی جس وقت تک ذرائع کا سد باب نہ کیا جائے. شریعت میں مستقل یہ ایک باب ہے. حافظ ابن قیم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز، جو برائی بندے کا سبب بنے، وہ برائی ہی نہ ختم کی جائے بلکہ اس ذریعے کو بھی ختم کیا جائے. دیکھیے ابتداً نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا. قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر پرستی ہوتی تھی. قبروں کی زیارت سے روک دیا تاکہ لوگ جا کے کہیں قبر پرستی کا ارتکاب نہ کریں. لیکن جب عقیدہ پختہ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہارا وہ عقیدہ پختہ ہو چکا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ملتا، اب جاؤ جا کے زیارت کیا کرو. یعنی پہلے ایک چیز جو ذریعہ بنتی ہے کسی گناہ کی اس سے روکا جاتا ہے. یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی ظاہری ہے یا باطنی ہے اس کے قریب تک نہ جاؤ. جب تک یہ ولولہ اور یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، معاشرے میں برائیاں صرف حدود سے ختم نہیں ہوں گی. برائیاں حدود نافذ کرنے سے ختم نہیں ہوں گی، بلکہ برائیاں جہاں سے جنم لیتی ہیں وہاں ختم کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ دکانوں پہ چھاپے پڑتے ہیں، یہ جناب ملاوٹ والی چیز ہے، یہ کیوں آپ فروخت کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں ملاوٹ ہو رہی ہے وہاں کوئی بھی نہیں پوچھنے والا. بات سمجھے نا؟ جہاں ملاوٹ ہو رہی ہے، جہاں یہ بیماری تیار ہوئی ہے اس کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا. یہ سراسر زیادتی ہے کہ فروخت کرنے والی جگہ، دکان، اس پر تو چھاپے لگائے جائیں، لیکن جہاں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، یہ دودھ جیلی بن رہے ہیں، اشیاء میں ملاوٹیں کی جا رہی ہیں، ان اڈوں کو جب تک نہیں روکا جائے گا اس وقت تک یہ ملاوٹ اور اس قسم کی چور بازاری وہ ختم نہیں ہوگی. یہی حکمت ہے یہاں فرمانے کی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، اور نہ حق کسی کو قتل نہ کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ ذوالجلال کی تمہیں وصیت ہے تاکہ تم اللہ عقل کرو اور بات کو سمجھو. باقی وصایے بھی ہیں، بہرحال مثال کے طور پر یا سبق کے طور پر میں نے 2-4 وصیتیں جو اس آیت میں ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں. جو ساتھی مزید شوق رکھتے ہیں وہ اسی سورت کے 19ویں رکوع کو پڑھ لیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اللہ ذوالجلال نے کون کون سی وصیتیں فرمائی ہیں. اللہ ذوالجلال ان وصیتوں کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق بخشے جن سے اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں روکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.